لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ غموں کے دو پہاڑ۔ بی بی آمنہ نے 7 سال کا زمانہ بیوگی میں گزارا۔ عبد المطلب نے معصوم سیرت اور فرشتہ صفات بہو کی بہت کچھ دلجوئی کی، مگر بیوگی خود اپنی جگہ مستقل غم ہے۔ کوئی حسن سلوک اور مسرت آمیز برتاؤ اس غم کا مداوع نہیں کر سکتا۔ آمنہ کی دنیا میں بس اب محمد کے دم سے روشنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے لاڈلے یتیم کو دیکھ کر، کھلا کر اور چوم کر اپنا غم غلط کرتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آنکھ میں آنسو چھلک رہے ہیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے۔ غم اس کا کہ جواں بخت اور جواں سال شوہر پردیس میں پیوند زمین ہو گیا، اور خوشی اس بات کی کہ خدا نے محمد جیسا بیٹا عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ کے ننیال کے لوگ یثرب میں تھے۔ ان سے ملے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا تھا۔ سفر میں غم کا بار بھی ذرا ہلکا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی خیال تھا کہ مدینے کے قریب ہی ابوا میں عبداللہ کی قبر ہے۔ اگر انقلاب زمانہ نے ان کی قبر کا نشان چھوڑا ہوگا تو اس کی بھی زیارت ہو جائے گی۔ ان امیدوں اور تصورات کے ساتھ آمنہ مدینہ روانہ ہو گئی۔ ساتھ میں ایمن تھی اور ان کی آنکھوں کا تارا محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نونہال کی برکتوں نے حلیمہ کے غبار راہ کو غیرت ماں و انجم بنا دیا، اس کی اپنی بیوہ ماں کے سفر میں کیا کچھ برکتیں نازل نہ ہوں گی۔ ابن عبداللہ کا یہ مدینے کا سفر دراصل ہجرت کے سفر کا مقدمۃ الجیش تھا۔ قدرت تاریخ انسانیت کے نہایت محتم بالشان واقعے کے لیے ابھی سے طرح ڈال رہی تھی۔ مدینے میں بی بی آمنہ پہنچی تو شریف و بامروت عزیزوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ یوں تو مدینے کے تمام گھرانے مہمان نواز اور عزیز دوست واقع ہوئے ہیں، مگر بنو نجار اس شرف پہ ممتاز تھے۔ وہ باہر سے آئے ہوئے پردیسیوں کی راہ میں آنکھیں بچھا دیتے، اور آمنہ تو پھر اپنی تھی، خوب خاطر تواضع کی اور انتہائی مدارات اور وسط قلق مروت کے ساتھ پیش آئے۔ بی بی آمنہ کو بڑی بوڑھی عورتوں نے کلیجے سے لگا لیا اور یتیم عبداللہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ عورتیں یوں بھی دل کی نرم اور حساس ہوتی ہیں، اور یہ تو موقع بھی اظہار غم کا تھا۔ ایک بیوہ اور ایک یتیم کا وہ خیر مقدم کر رہی تھی۔ سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ان آنسوؤں میں نواردوں کے آنے کی خوشی بھی ملی جلی تھی۔ اس احساس نے آنسوؤں کو بہت زیادہ اجلا اور جاندار بنا دیا تھا۔ صرف غم کے آنسو دھندلے دھندلے سے ہوتے ہیں۔ محمد کے وقار و متانت کو دیکھ کر سب کو خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محلے میں چرچے ہونے لگے کہ مکہ معظمہ کے خاندان بنی ہاشم کا ایک بچہ آیا ہے، جس کی پیشانی سے اقبال و سعادت کا آفتاب طلوع ہوتا نظر آتا ہے۔ اس کی باتوں میں اس قدر دلکشی ہے کہ دل کہتا ہے کہ چمن ہاشمی کا یہ بلبل چہکتا ہی رہے۔ مدینے کے بچے زیادہ مہذب اور باشعور بچے نہ تھے۔ ان میں ایسے بھی تھے جو ایک دوسرے سے فحش کلامی کے ساتھ پیش آتے، آپس میں لڑتے، ایک کا ہاتھ دوسرے کا گریباں، کوئی خاک اڑا رہا ہے، کوئی کنکریاں پھینک رہا ہے، مگر محمد ان باتوں کے قریب نہ پھٹکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، کوئی بچہ تیر اندازی کی مشق کرتا ہوتا تو اس کا ساتھ دیتے، یا پھر بنو عدی بن نجار کی باولی میں تیرا کرتے۔ مدینے میں 1 مہینہ قیام کے بعد بی بی آمنہ مکہ جانے کے لیے واپس ہوئی۔ راستے میں ابوا پڑتا تھا، یہاں حضرت عبداللہ کی قبر تھی۔ ٹھہر گئیں، ٹھہر جانا پڑا۔ غم محبت نے ان کا دامن تھام کر کہا، شوہر کی قبر کا نشان تو جاتے جاتے دیکھتی جاؤ، پھر نہ جانے ادھر آنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ دل میں ایک ایک چوٹ ابھر آئی اور کلیجے کا ہر زخم ہرا ہو گیا۔ کچھ تکان، کچھ شدت غم، کچھ موسم کا اثر، پھر سفر میں نیا دانا، نیا پانی ملا۔ بی بی آمنہ بیمار ہو گئیں، مرض بڑھتا ہی گیا۔ ابوا کیا، پورے عرب میں اس وقت شفا خانوں کا رواج نہ تھا۔
عطائی طبیب جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے یا پھر کاہنوں اور راہبوں سے جھاڑ پھونک اور عمل پڑھوائے جاتے۔ آمنہ کی تیمارداری اور غم گساری کے لیے وہاں پردیس میں کون بیٹھا تھا؟ بس لے دے کر ایمن تھی جو تیمارداری کرتی، اور پورے سفر میں ان کی رفاقت بہت کچھ کام آئی۔ بیمار اور نحیف آمنہ کی غم گساری اور خدمت گزاری میں ایمن نے ذرا برابر کوتاہی نہ کی۔ ہر مرض شروع میں معمولی ہوتا ہے، مگر آئندہ چل کر پیچیدگیاں اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ انہی پیچیدگیوں کے سائے میں موت کا فرشتہ یکایک یان کھڑا ہوتا ہے کہ وہ بیمار، تیری سانسوں کی گنتی پوری ہو چکی، تیری زندگی کے کتابچے لکھے جا چکے، اب ان میں ایک شوشے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، تیرا دانا پانی دنیا سے اٹھ چکا۔ مگر آدمی امیدوں کا پتلا ہے، وہ آخری سانس تک مایوس نہیں ہوتا، نزا کی آخری گھڑی تک یہی امید بندھی رہتی ہے کہ کیا عجب ہے کہ سانس جا کر پلٹ آئے۔ بی بی آمنہ کو اپنے مرنے سے زیادہ غم اس کا تھا کہ میرے بعد میرے دل کے ٹکڑے محمد کی قبر گیری کون کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اب کچھ ہوش سنبھالا تو ماں کو موت آئی جا رہی ہے۔ دنیا میں ہر بچے کو ماں باپ ہی کا سہارا ہوتا ہے، انہی کی شفقت کے سہارے بچے پروان چڑھتے ہیں۔ دوسرے عزیز رشتہ دار کتنی ہی غم قاری اور دل دہی کیوں نہ کریں، ماں باپ کی محبت کی بات بھلا کہاں پیدا ہوتی ہے؟ یہی غم آمنہ کو مرتے مرتے کھائے جا رہا تھا۔ ایمن تسلی دیتی، ڈھارس بندھاتی کہ محمد اتنی ہراساں نہ ہو، تم اچھی ہو جاؤ گی، بیمار کو اتنا زیادہ پریشان نہ ہونا چاہیے، تندرست آدمی ہی بیمار ہوا کرتے ہیں اور بیمار اچھے بھی ہو جاتے ہیں، سفر میں گھر کی طرح آرام نہیں ملتا، ہر منزل پر پانی بدلتا رہتا ہے، کہیں ہلکا کہیں بھاری، کہیں اس قدر میٹھا جیسے کسی نے مصری گھول دی ہے، اور کسی جگہ اتنا کھاری گویا پانی نہیں نمک ہی نمک ہے۔ انہی باتوں نے تمہیں بیمار ڈال دیا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، تمہارے چہرے پر بحالی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ محمد بس اب 2-4 دن میں تم اپنے آپ کو اچھا ہوا سمجھو۔ آمنہ کے چہرے پر بحالی آ گئی تھی، مگر یہ سنبھالا تھا، شادابی یہ مرگ تیمار داروں کے لیے دھوکہ بڑا دردناک ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار اچھا ہو رہا ہے اور بیمار مرتا ہوا ہوتا ہے۔ بی بی آمنہ کی حالت بگڑنی شروع ہوئی، اپنے لخت جگر کے سر پر ہاتھ پھیرا، آخری ہاتھ، کچھ کہنا چاہا مگر شدت نزا نے زبان کو سن کر دیا۔ 2-4 کروٹیں لیں اور محمد پردیس میں بے ماہ کے رہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہیں ابوا میں جہاں اب سے 7 سال پہلے عبداللہ پیوند خاک ہوئے تھے، آمنہ بھی مدفون ہوئی۔ محبت نے سچ مچ زمین کی تنابیں کھینچ دی۔ اسی جذبے نے آمنہ کو مکے سے کشاں کشاں بلا کر عزیز شوہر کی آرام گاہ میں جانثار بیوی کو بھی سلا دیا۔ محمد نے اپنی زندگی میں یہ پہلا سانحہ دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سانحہ بھی کتنا المناک، ماں کی ابدی جدائی، وہ بھی کہاں، پردیس میں، عزیز و اقارب سے دور، بے کسی اور ناشنائی کی موت۔ مکے میں آمنہ مرتی تو سینکڑوں ہاشمی جنازے کے ساتھ ہوتے، گھر گھر سے رونے والیاں آتی، اور یہاں ایمن کے سوا آنسو بہانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ محمد کو روتا دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم ایمن نے بہت کچھ تسلی کی باتیں کی، مگر یتیم بچے کے لیے ماں کے مرنے کا غم بڑا ہی دردانگیز ہوتا ہے، جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ ایمن چند دن کے بعد یتیم و یسیر محمد کو لے کر مکہ آئیں۔ عبد المطلب کو بہو اور پوتے کے آنے کا ہر وقت انتظار رہتا تھا، پوتا تو آ گیا مگر بہو نہ آئی، نہ آ سکی، موت نے نہ آنے دیا۔ ابوا کی خاک دامنگیر ثابت ہوئی۔ آمنہ کا یہ سفر دراصل سفر آخرت تھا، موت کو تو ایک بہانہ چاہیے۔ بنو ہاشم کے گھرانے میں کوہرام بپا ہو گیا، عورتوں نے صف ماتم بچھا دی۔ سید القریش، محمد کا اب تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، ایمن نے جھجکتے ہوئے انداز میں کہا۔ ایمن، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ آمنہ کی یادگار
اور عبداللہ کی نشانی کو یوں ہی بے حفاظت چھوڑ دوں گا۔ محمد میرے دل کا ٹکڑا اور میری بوڑھی اور سفید آنکھوں کی روشنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حمزہ، عقیل، ابو طالب، حارث، ابو لہب اور عباس میرے بیٹے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم محمد ان سب سے مجھے پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میری محبت کا اندازہ نہیں کر سکتی ام ایمن، کاش دل دکھانے کی چیز ہوتی۔ قدرت جس کو بڑا بنانا چاہتی ہے اسے آزمائش کی بھٹیوں میں تپاتی اور غم و الم کے کارزاروں سے گزارتی ہے۔ پہلے غموں سے قلب میں گداز پیدا کیا جاتا ہے کہ اس گداز کو دوسروں کی غمخواری کے کام آنا ہے، اور سانحہ طبیعت میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ عیش و مسرت سے دنیا کی بڑی شخصیتوں کو جان بوجھ کر دور رکھا جاتا ہے۔ آلام و مصائب کے افق ہی سے عظمتوں اور بلندیوں کے آفتاب طلوع ہوا کرتے ہیں۔ قدرت کی یہی صفت اور اس کا یہی دستور اور یہی مصلحت ہے۔ ماں کے مرنے کے کوئی 1 سال بعد عبد المطلب، جو عبداللہ کے در یتیم کے کفیل تھے، دنیا سے چل بسے۔ عبد المطلب کو مرتے دم اس بات کا بڑا غم تھا کہ بے ماں باپ کے بچے کی کفالت اب کون کرے گا۔ کاش میں چند دن اور زندہ رہتا، یہاں تک کہ محمد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب کی اس آرزو پر قدرت مسکرا رہی تھی کہ ابن ہاشم محمد کو بے سہارا سمجھ کر غم کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یتیم جان کر روتا ہے۔ بوڑھے سردار، یہ یتیم تو یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا ہے، جس کے دنیا میں سارے سہارے ٹوٹ گئے ہوں اسے یہ ایک دن سہارا دے گا۔ یہ وہ ہے، چاند ستارے اس کے اشارے پر گردش کریں گے۔ عبد المطلب اطمینان کے ساتھ جان دے، محمد کا غم نہ کر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے غم قاری کے لیے اس کا خدا بہت کافی ہے۔ چہرے مبارک اترا اترا سا تھا، مگر اس سوگواری میں بھی وجہ مقدس اس نیم باز کلی کی مانند تھا جو شبنم میں ذرا ذرا بھیگ گئی ہو۔ غم کی صداقت جمی اور رخسار کے حسن کو مان نہیں پڑنے دیتی، بلکہ اور نکھار دیتی ہے۔